بہت اوپر چلا geliyor. Fazladan içeri çıkarayım. İçeri de çıkarayım. Çıkaralım bebeği. Bastı. Benim İsmail yapsın. Bana polnomoş. آج ہم بریک فاسٹ کر رہے ہیں، اس وقت کیفے پی رہے ہیں، ماحول اچھا ہے، اٹس گڈ. Sor beni. ہم لوگ جو ہے، میں جمال ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے دو تین چیزوں کے اوپر. Ya. جب ہم نے آج صبح دیکھا کہ واگا بارڈر کے اوپر جو انڈیا کی ملٹری والے اور پاکستان کی ملٹری والے ایسے ڈرامے کر رہے ہیں، ایکشن بنا رہے ہیں، بالکل بچگانہ، وہ ٹوٹلی بچگانہ ایکشن ہے. یہ جو کسی دنیا کے بارڈر پہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی جیسے اب انڈیا اور پاکستان میں یہ لوگ کرتے ہیں، اور پبلک دیکھ کے محظوظ ہو رہی ہوتی ہے. اس قدر ڈیگریڈنگ ان کی ایکشنز ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس پہ افسوس کر سکتا ہے، اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ جو بات ہم بہت ضروری کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں فوج نے ایک نیا تماشا شروع کیا ہوا ہے. کہتی ہے لوگ جرنیل کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے، فوج کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باہر سے بھی اندر سے بھی وغیرہ. تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ہماری طرف سے، ایک بات سب لوگ اچھی طرح سے یاد رکھو کہ فوج کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. ہم پاکستانی دنیا کی فوج کی بات ہوتی ہے، مگر آج یہاں ہم پاکستانی فوج کی بات کر رہے ہیں. کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اسے کیا چیز کمزور کرتی ہے؟ کان کھول کے سنو، جرنیلوں اور دوسرے لوگوں بھی، عام آدمی بھی. اس کو کمزور، کسی بھی ملٹری کو کمزور کرتی ہے نااہل لوگوں کی جرنیلی پر، جنرل کی پوسٹ پر ترقیاں اور تعیناتیاں. جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، جو لوگ نااہل ہوتے ہیں، وہ لوگ جب خوشامد اور جی سری اور جی حضوری کے بل کے اوپر آتے ہیں، جنرل بنتے ہیں، تو ملک اور قوم جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے. ملٹری کمزور ہوتی ہے. کچھ ہے نا، نااہل لوگوں کو جرنیل بنانے کی روش نے ہمیشہ فوج کو کمزور کیا ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا اگر آنکھیں کھولی نہیں جائیں گی. دوسروں کو بلیم گیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جدھر جاتے ہیں ادھر ہی شہد کی مکھیاں آ جاتی ہیں. کوئی ہمیں بلیم گیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کو بلیم کریں. اب اپنی غلطیوں کو برابر بیٹھنے والی ہے. سو فوج کو نااہلوں کو جنرلز بنانے سے کمزور کیا جاتا ہے. ہماری بات کو دوبارہ غور کریں. میں اس کو اس لیے آرام آرام سے بول رہا ہوں، تاکہ دہرا کے بول رہا ہوں، تاکہ عقل کے اندھے اور جو لوگ بلیم کرتے ہیں ملٹری کے حوالے سے، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، وہ لوگ اچھے سے سمجھ لیں کہ فوج کبھی کمزور نہیں ہو سکتی. فوج کو کمزور کرتی ہے نااہلوں کو دی جانے والی ترقیاں. جو جنرل کی پوسٹ پہ آتے ہیں، جو کی پوسٹوں پہ آتے ہیں، جن کا کیلیبر نہیں ہوتا، جو لوگ واقعی ان کا کیلیبر نہیں ہوتا، نہ وہ لوگ اہل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو کہنا چھوڑ دو. تم لوگوں نے مشرقی پاکستان میں بھی نااہلوں کو ترقیاں دے کے جنرلز بنایا تھا. یا خان اس کی مثال ہے، اس کے بعد جنرل نیازی اس کی مثال ہے. جنرل نیازی سے پہلے جو وہاں کا جو تھا چیف تھا آرمی کا بنگلہ دیش میں، وہ اس کی مثال ہے. عیاشیاں، عورت بازیاں، شراب بازیاں اور ان چیزوں کے اوپر، اور ان کا جو ملٹری کیلیبر ہے. ایک جنرل اگر یہ بات کرتا ہے ٹیک اوور کرتے ہوئے اپنا دوسرے سے
کہ تم نے مجھے پاور تو دے دی ہے، اب اپنی عورتیں بھی مجھے دے دو، اپنی داشتائیں بھی مجھے دے دو. یہ کوئی کیلیبر ہے؟ یہ نیازی نے کہا تھا. وہاں پہ کون کمزور کرے گا جب اس طرح کے لوگ وہاں بیٹھ کے شرابیں پئیں گے اور ان کے جو بنکرز ہیں وہ ریڈ کارپیٹڈ ہوں گے، اور جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو وہاں پر شیمپینز کی بوتلیں کھلیں گی. تو کیا ہندوستان کو ضرورت ہے یا کسی دشمن ملک کو ضرورت ہے یا مکتی بانی کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ ایفرٹ کریں فوج کو کمزور کرنے کی یا اس ملک کو توڑنے کی؟ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہماری قوم ہے نا، اس کو تم لوگوں نے جو الو کا پٹھا بنایا ہوا ہے. یہ لوگ جو ہیں اپنا جس کو کیا کہتے ہیں، تو شاید کہ بکی میرا جو ہے نا وہ کر رہی ہے، ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. وہ نہیں کرے گی، کاٹتے نہیں ہے، فکر مت کرو. میں نے کافی نہیں، لیکن میں ہاں ڈسٹریکٹ کچھ نہیں ہوتا، تو بولتے جاؤ، مجھے آپ ڈسٹرب نہیں کرے گی. وہاں سے بہرحال یہ جو ہے ہماری قوم کو تم لوگ یہ جو واگا بارڈر پہ ڈرامے دکھاتے ہو، یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو مزید مضبوط کرنے کا وجہ بناتے ہو، تاکہ ایک دوسرے کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو، اور فوج کا بجٹ جو ہے مزید بڑھایا جائے. جتنا ڈر اور خوف قوم میں ہوگا جنگ کا یا دشمن کا، اتنا ہی وہ فوج کے لیے بجٹ کو نظر انداز کرے گی. جیسے کبھی کسی نے میں لکھا کہ 1100 کا بجٹ تھا، اب 1700 کے بجٹ کی انہوں نے وہ دے دی ہے، 1700 ارب کے بجٹ کی دے دی ہے. تو یہ باتیں تم ان الو کے پٹھوں کو کرو جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، یا میڈیا کے جو میٹرک پاس ٹکے کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بولنے کو ہوتا نہیں ہے، کیمرے پکڑ گئے اور قلم پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو کرو جو دانشور لوگ ہیں، جن کی دانش ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ تم لوگ کیا گیم کھیل رہے ہو. پاکستان کی قوم اچھی طرح سے غور سے سنو، یہ آغا سروج بالٹا کو بولتے ہیں، پاکستان کی فوج کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اس کے اپنے جنرلز کمزور کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، جو نااہل ہیں، جو جانتے ہیں وہ نااہل ہیں، اور جو ہے سفارشوں، ٹرکیوں اور جہادیوں کے بل پر یہ جرنیلیاں لیتے ہیں. ہم اس کو بوجھ سے جانتے ہیں. تم لوگوں کو کوئی اس فوج کو کمزور نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. یہ نااہل ٹرکیاں ہی کمزور کرتی ہیں. یہ بات اچھی طرح کیٹیگورک سن لو اور مارک آور ورڈز. اگر یہ روش ختم نہ کی گئی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھ لو یحییٰ خان، کہاں ایوب خان تھا، یحییٰ خان 2.5 فٹا جو ہے بلاڈی ویل، وہ اس کو صدر چیف آرمی اسٹاف بنایا، پھر بعد میں صدر بھی بنا، جو ہر وقت اس کے تو ریکارڈ کے اوپر ہے. 500 ہوتے ہیں تو اس کے ویسے ریکارڈ پہ ہیں، اور باقی جو آف دا ریکارڈ ہے. اسے شرابیں پینا، اور کیا فیصلے کریں گے یہ، کیا ویژن رکھیں گے یہ. تو اس لیے ہماری یہ بات بہت ضروری تھی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ترقیوں کے معیار کو بہتر بناؤ. پاکستان کی فوج میں یقین کرو، پاکستان کی فوج کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ ٹوٹ سکتی ہے، نہ ہی کمزور ہو سکتی ہے. مگر اگر تم لوگوں نے روش نہ بدلی تو مشرقی پاکستان اور اس طرح کے جرنیل جو تم نیازیوں جیسے، یائیوں جیسے تم لوگوں نے لگائے، اب نیازی کا پانجہ لگایا ہوا ہے نا پرائم سے، دیکھو کیا کرتوت ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر ہی میں بات کریں گے، سمجھ آ گئی. تم لوگ جو ہو صرف باتیں اور صرف ان کی جھوٹے سلوگنز کے اوپر چلنے والے لوگ ہو، ان کی باتوں کو مانتے ہو. ایک یہ بات کرنی تھی، دوسری باتیں کرنی تھی. ہاں، اور بس یہ جو ہے اس کے بارے میں میری جو ہے وہ کنکلوڈنگ لائن یہ ہے کہ نہ تم اہل لوگ لے آؤ جنرلز کی پوسٹوں پہ، پاکستان ملٹری خود ہی جو ہے وہ اسٹینڈ لے جائے گا، مضبوط رہے گی. مضبوط ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے، یہ جو انہوں نے ڈرامے بازی کی ہوئی ہے، یہ جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، پروٹوکول نہیں لیں گے. ان لوگوں کو ٹھڈے پڑنے چاہیے، ٹھڈے. ٹکے کا بندہ تم لوگوں نے ایک تو بنایا ہے اپنا پریزیڈنٹ، ٹکے کا بندہ، جس نے خود کہا تھا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا. اس نے یہ بھی کہا تھا، اس عمرانو نے بھی بولا تھا پروٹوکول. سارے پروٹوکول لے رہے ہیں. کدھر ہے عوام؟ کدھر ہے؟ مر گئی ہے. کدھر ہے یہ لوگ؟ کیوں نہیں پوچھتے ان لوگوں سے؟ اور یہ لوگ کیوں اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں؟ ہر وعدہ ان کا جھوٹا پڑ رہا ہے، ہر چیز ان لوگوں کی جھوٹی پڑ رہی ہے.
یہ لوگ پی ٹی آئی کے دعووں کا جنازہ نکلتے ہوئے پوری قوم دیکھ رہی ہے. سب سے پہلی چیز ہے ان کا ٹکے کے بندے پتہ نہیں کہاں سے گلی کوچوں سے پکڑ کے لگا دیے انہوں نے. پنجاب میں لگا دیا ہے, ادھر سرور لگا دیا ہے, لندن کا ٹٹو, ادھر وہ بزدار لگا دیا ہے, ادھر وہ لگا دیے ہیں. میجر پوسٹوں کے اوپر, انتہائی اہم پوسٹوں کے اوپر جو ہے خٹک جیسے اور قریشیو جیسے اور پتہ نہیں کون کون لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ایف اے پاس گورنر کراچی میں لگا دیا ہے. تم لوگ یہ چینج ہے, معیار گرنا چینج ہے, اور پھر سب پروٹوکول لے رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ سب پروٹوکول لے رہے ہیں. پروٹوکول والا وعدہ ان کا ختم ہو چکا ہے. ان کو جوتے پڑنے چاہیے. ڈرامے بازیاں بند کرو, گاڑیاں کھڑی کر کے. میں بھی پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ رہا تھا, انہوں نے دکھایا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو میں نے دیکھا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کسی بھی بندے کے, عام بندے کے بنگلے سے بہتر نہیں ہے. اس میں کچھ میں جو عیاشی کی چیزیں نظر نہیں آئی. عام بیڈ لگے ہوئے ہیں, عام صوفے, اس سے بہتر تو جرنیلوں کے گھروں کو جا کر دیکھو, جن کے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اس بات میں بات کرو کہ جتنے بھی وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے اور جو جنرلز ہیں ان اور سیاستدان, ان کے گھروں کو ضبط کرو, جن کے جو کروڑوں کے اربوں کے بنے ہیں نا, اس کے بارے میں وہ بھی ہم پوائنٹ لیتے ہیں. لیکن اس وقت جو تھا نا کہ جی کبھی کسی نے پرائم منسٹر ہاؤس سے دیکھا, یہ نہیں وہ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ فقیروں والا پرائم منسٹر ہاؤس ہے. پرانے ٹائپ کے صوفے پڑے ہوئے ہیں, تھرڈ کلاس کے بیڈ پڑے ہوئے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ان لوگوں نے وہ گھر نہیں دیکھے. میں تو ہم تو یہاں بیٹھے دیکھتے ہیں جو سیل کے لیے آتے ہیں نا, ڈیفینس پہ بنگلہ لے لو, یہ لے لو, ادھر دیکھتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں ان کے فرشوں, ان کی دیواروں پہ, ان کی تزئین رائش, ان کی چھتوں پہ. اس کی چھتیں سیدھی تھیں. یہ کیا بکواس ڈرامے بازی, اس ڈرامے بازی سے ان کو نکلو اور نکل کے کام کرو. انہوں نے نا بس ایک مافیا بنایا تھا نواز شریف کو اتارنے کا, سمجھے نا. انہوں نے ایک جرنیلوں نے مل کے, سیاستدانوں نے مل کے, بیوروکریسی نے مل کے, انہوں نے ایک جو پکی تیاری کی تھی کہ اس کو اتارنا ہے. تو اس کی جتنی بھی یہ ہے, اس کو یاش, اب اس کے حصے میں کوئی یاشی نہیں بھی ہوگی نا, تو وہ بھی بولیں گے. یہ بولتے جاؤ, میں آپ کو ٹپ دیا نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی فضول پروپیگنڈا, اب پچھلے والوں کو پیٹنا چھوڑ دو. اسٹاپ بیٹنگ اباؤٹ دا بش. سانپ نکل گیا, لکینوں کو پیٹ رہے ہو. یہ بادشاہ سلامت, تو بادشاہ سلامت کا گھر, وہ بنی گلا کا گھر بھی بادشاہ سلامت والا گھر ہے, اور دونوں کو موازنہ کرو اندر سے تو بنی گلا کا گھر زیادہ پرتعیش ہے, زیادہ لگژری ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے. صحیح بات. گلاں دے گلادڑ بلاڈی ول. ہم نے پہلے کہا تھا پی ٹی آئی جنازہ نکالے گی, جنازہ نکالنے لگے ہیں. ٹکے کا بندہ سینیٹر بنا دیا, ٹٹو پنجو بنا دیے, چوتیے بنا دیے, اور اسمبلی میں لے آئے ہیں. اور ایک جو چوتیا ہے سب سے بڑا بلاڈی عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دی, جو سیٹ کا اہل ہی لگتا ہی نہیں ہے, سالہ نوکر لگتا ہے. بہت بڑی پرسنالٹی نہیں ہے بس باسٹرڈ کی. کالے بال کر کے 70 سال کی عمر میں بیٹھ جاتا ہے, چمڑی اس کی لٹک رہی ہے, شرم ہے نہیں ہے, اس عمر میں تو کالے بال کر رہا ہے. پرائم منسٹر باپ کی طرح ہوتا ہے. تمہارے تو وہ پاکستان کی عورتیں جو تمہارے لیے تو بیٹیاں, بہنیں بیٹیاں ہیں ہی نہیں ہیں. یہ میں نے اس کو کبھی کسی کو بیٹی کہتے سنا. ایک بچی نے سوال کیا, اس کو اوبیسلی بندے کے منہ سے اتنی ایج کا بچی کو بولا, ہاں بیٹا یہ نہیں. ساری عورتیں اس کے لیے زنا کے لیے اس جیسے آدمی کے خیال میں ہوتی ہیں. کسی کو ماں بہن بیٹی بولتا ہی نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر لگائے ہوئے. جتنے بڈھے ہیں ہمارے, شیخ جیرو دیکھے سالہ پتہ وگ پہنتا ہے, اس کے بال ہی وگو جیسے کالے بال کیے ہوتے ہیں, چمڑی لٹک رہی ہے. اس کو دیکھے, چودھری شجاعت کو دیکھے, نظر آتا نہیں ہے کالے بال کیے. یہ لوگ باپ, قوم کے باپ بننے کے لائق ہیں. جو سربراہ ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. یہ نواز شریف لوگ دوسرے تیسرے ان کے کمروں سے سیکس ایکسلریٹنگ چیزیں نکلتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کہ بکواسیات نکلتا ہے. بال کالے کیے ہوتے ہیں. اس ملک کو ایوب خان کے بعد کوئی باپ لیڈر نہیں ملا. یہ بات صحیح ہے, بالکل. بھٹو بھی عیاش تھا, اپنے کیبنٹ سیکرٹری کی بیٹی کو اپنے آفس میں ہی لٹا کے چڑھ گیا تھا اس کو. ان کو تم لوگ لے کے آتے ہو, ان کے گانے بجاتے ہو, ان کے تم قائد اعظم سے ملاتے ہو, جو اتنے اصول کا بندہ تھا کہ اپنی بیوی کو اس نے ٹھڈا مار دیا تھا. اپنے اصول کے اوپر کبھی مڑ کے نہیں دیکھا.
اس کی بیٹی آج بھی, اس کی اولادیں جو ہیں, جو اس کی نسل آج بھی پاکستان کا اپنا حق نہیں جتاتے ہیں. یہ ہوتا ہے نہ کہ ماں کو بولنے لگی مجھے ووٹ دے دو, وہ بڑھ گیا مجھے ووٹ دے دو. اب یہ بھی ہونا ہے, یہ جو ہے نا بیگم کلثوم کی ڈیتھ ہوئی نا, اب اس کے اوپر جو ہے ووٹنگ ہوگی. دیکھنا نواز شریف کو جتائیں گے یہ لوگ, مجھے تو یہ لگتا ہے, پوائنٹ لگتا ہے مجھے. ہمدردیاں بہت لیتے ہیں, ہمدردیاں, ہر چیز کی. ہاں ہمدردیاں. یہ جو سنا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں نا ایک اسٹیمپ رکھا ہوا, ہر بندہ اسٹیمپ رکھا, ٹھا 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 ٹھا, یہ وہ. اب آپ مجھے بتائیں کلثوم نواز کہاں سے مادر جمہوریت ہو سکتی ہے؟ مادر جمہوریت کا نام دے دیا. اب مادر ملت تو کہہ سکتی, تیری فاطمہ جناح بیٹھی ہے اس کو مادر جمہوریت. یہ ڈرامے بازی ہیں لوگوں کی, ہر ایک کو. عمران خان قائد اعظم ثانی, اور توڑ چلے اس کو تھوڑا بندہ برداشت کر بھی لے, کوئی تھوڑا بہت اسٹائل ہے. چودھری شجاعت قائد اعظم ثانی, بندہ وہاں پہ خودکشی کر لے کہ میں کس ملک میں ہوں, کون سی تعلق. صحیح بات ہے. قائد اعظم چودھری شجاعت جیسے کو نوکر نہیں رکھتا تھا. جوتے اس کے جوتے نا, وہ بھی اس کے اٹالین جوتے ہوتے تھے اور امریکن جوتے ہوتے تھے, وہ صاف کرنے کے لیے بھی وہ خاندانی بندے رکھتا ہوگا. تم لوگوں نے اس کو پرائم منسٹر بنایا, پرویز اشرف جیسے کو پرائم منسٹر بنایا. اب تم نے انتہا کر دی ہے کہ سب ٹٹو پنجو اسمبلیوں میں لے آئے ہو. ٹٹو پنجو ان کا جو سربراہ ہے وہ تو پتہ نہیں, اس کو تو چلنا ہی نہیں تھا پرائم منسٹر کی طرح. صحیح بات. واقعی میں نے اس کی دیکھی, گاڈ آف آنر دیکھا میں نے کس طرح چل رہا تھا. اوپر سے الوی پریزیڈنٹ بن کے بیٹھ کے. تم لوگوں کو شرم ہے, اس قوم کو شرم ہے؟ تمہارے اوپر کون لوگ بیٹھے ہیں؟ الوی جیسا کتا تمہارا پریزیڈنٹ ہے, کتا جس کی کارڈ پہ ٹھنڈا مار کے اٹھا دینا چاہیے. نہیں, مجھے اس کے اوپر غصہ ہے, ایک جیسا ٹٹو آدمی, شودے اور تھرڈ کلاس لوگوں کو تم لوگ 20 گاڑیوں کے پروٹوکول دے رہے ہو. تم نے وعدے کیے تھے, وہ پروٹوکول ویسے چل رہے, تمہارے وعدے کیا ہوئے؟ تم بیٹھ کے ڈرامے بازی کرتے کتے فواد چوری جیسے ٹلے پٹھا کے تم لوگ وہاں پہ جواب دیتے. واحد ان کے پاس جواب ہی جواب ہوتے ہیں. یہ بات تو ہے. چلو جی, اچھا. اس کے علاوہ تم نے باہر نہیں جانا, مت دورے کرو, مگر بنی گلہ میں ٹوا ہلاؤ وہاں سے اپنا. ایک پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے, جب وہ پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو چاروں صوبوں میں طوفانی دورے کرنے چاہیے تھے. چارے صوبوں کو پتہ ہے وہ ہمارا پرائم منسٹر ہے, وہاں پہ لوگوں کو اپنی پریزنس بتانی چاہیے تھی. یہ تو ہلا ہی نہیں ہے. یہ کس طرح کے تماشے وہاں پہ جاری ہیں پاکستان میں. تو کراچی نہیں گیا, تو بلوچستان نہیں گیا, محروم صوبہ ہے, وہاں سب سے پہلے جانا چاہیے تھا اس کو. بلوچستان سب سے پہلے اس کو جانا چاہیے تھا, اور وہاں پہ عوام کو جلسہ کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ لوگ بتاتا کہ اب ہم آگے ہیں, ہم تمہارے آنسو پہنچیں گے. بولا کہ بات نہ پہنچے, کچھ اور پہنچتے رہے, مگر کہ کم از کم پریزنس تو بتاتا نا. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. چاروں صوبوں, 5 صوبوں میں جانا چاہیے تھا اس کو. یہ کر کیا رہے ہیں لوگ؟ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں, کھلواڑ. ہاں, یہ مزار پہ قائد اعظم کے مزار پہ کیا ہے, کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ 2 ایک پوائنٹس تھے. تو اب آپ تھوڑا بہت بول لیں, چاہے بولیں, اس کے بعد پھر تاکہ ہماری پریزنس میں اس کو بول دوں, اینڈ دین ویل آپ کر لیں. بھی پکڑتا ہوں. نہیں, آپ میں خود ہی کروں. تو اصل میں آپ لوگوں نے حسن سے سن ہی لیا کہ اس نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور میں ذرا دوسری طرف بات کروں گا, کیونکہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں آج. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بلکہ کل رات کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی. ایک بزرگ موٹر سائیکل کے اوپر رات کے وقت, کافی رات ہو چکی تھی, رات کے وقت جو ہے وہ آپ لوگوں نے سب دیکھا ہوگا کہ وہ اس موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے تو اپنا جو ہے وہ شوق پورا کر رہے تھے کہ جناب والا موٹر سائیکل کو چلا رہے ہیں آگے پیچھے. یہ وہ پولیس والا اٹھا کے ان کو لے گیا, پکڑ لیا اس نے. اور جس لہجے میں وہ اس بزرگ سے بات کر رہا تھا, اگر وہ میرے سامنے ہوتا پولیس آفیسر, تو میں اس کے منہ پہ ایسا چماٹا مارتا, تھپڑ مارتا کہ اس کی 14 طبق ہو جو ہے وہ روشن ہو جاتے. کیونکہ وہ ایک چیز تو یہ ہے, سب سے پہلی بات ہے کہ اس ملک کے اندر آزادی نہیں کسی چیز کی.
अभी जो भी हसन बात की है ना हसन ने कि भाई ये जो है चूतड़ हिलाओ, प्रेसिडेंट को बोला है और प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि कुछ काम करो, का मतलब ये है कि उस कौम में अगर आपने इन लोगों ने जब से हुकूमतें आई हैं तब से अगर इन्होंने स्टेडियम्स बनाए होते, रेसिंग कोर्स बनाए होते, इस तरह की जो जहाँ पे मोटर बाइक की रेसिंग्स होती हैं, जहाँ पे कारों की रेसिंग्स होती हैं, इस तरीके से बड़े बड़े जो है ये जितनी ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी की हुई थी, अगर वहाँ पे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी की थी उस जगह पे अगर ये लोग स्टेडियम बना देते रेसिंग का और वहाँ पे या ग्राउंड बना देते और वहाँ पे जो है लोगों को इजाज़त देते कि आप रेसिंग करें, एक असूल बनाते, तो ये जो बाबे हैं जितने जिनका और जितने भी लोग हैं वहाँ जाके अपना शौक़ पूरा करते हैं मोटर बाइक से, ठीक है ना। ये पुलिस की मिसाल दीजिएगा, ये आपने देखा था। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ और जो मेरे बहुत मुझे क्लिक किया, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ और कहता आया हूँ, और वो ये है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, ठीक है ना। जब आप कोई शौक़ रखते हैं ना, शौक़ किसी चीज़ का भी, तो उसका कोई मोल नहीं होता, मोल नहीं होता और कोई एज नहीं होती, कोई एज नहीं होती, है ना। हमारे मुल्क के अंदर जो ये एक रवायत है कि बूढ़ों को बैठा दो, उनको बोलो जी हम बैठ जाओ, किसी हिलना नहीं है। मैं यहाँ पे लाखों, मैंने कल भी वीडियो लगाई है, परसों वीडियो लगाई है, 90 साल के लोग यहाँ चलते फिरते हैं। जब यहाँ पे कोई इवेंट होता है तो बूढ़े बूढ़े लोग सबसे पहले पहुँचे होते हैं, है ना। ये हमारे मुल्क की रवायत या हमारे दीन की रवायत ये बिल्कुल गलत है। अभी इसमें फतवा लगाओ मेरी बला से, ये बिल्कुल गलत है। किसी हदीस में, किसी कुरान में, किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि बुज़ुर्गों को घर बैठा दो, उनको मौज मेला मत करने दो, उनको क्या नाम है वो स्कूटर चलाते हैं स्कूटर चलाएं, मोटरसाइकिल चलाते हैं मोटरसाइकिल चलाएं, डांस करते हैं डांस करें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन ये रवायात जो हमारे मुल्क के अंदर है, इसको तोड़ना और ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि हम कर देंगे इंशाल्लाह। तो वो जिस अंदाज से वो पुलिस वाला उससे बात कर रहा था, उस बुज़ुर्ग से, वो उसके पोतों के बराबर था, पोतों के बराबर। और जिस तरीके से वो बात कर रहा था, ये करता है, ये ऐसा है, तुम कैसा करता हो, ये बंदा है, इस तरह बात कर रहा था। खुदा की कसम अगर हम वहाँ पे होते ना, इसके जो है उनकी लुली उखाड़ के ना उसके चूतड़ों के अंदर दे देते कि तेरा बाप भी बैठा होगा, तेरा दादा भी बैठा होगा, अगर उसे मोटरसाइकिल चला ली है तो क्या फ़र्क पड़ गया। एक वही मोटरसाइकिल वहाँ चलाता है, वहाँ पे हर हराम ज़्यादा दन दराता फिरता है, उनको नहीं पकड़ते हैं। और एक बाबा जो है वो रात के 1 बजे, सड़कें भी खाली हैं और उसके ऊपर अपना जो है वो पूरा कर रहा है, शौक़ पूरा कर रहा है, उसको पकड़ के उसने अंदर कर दिया और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर वो अपना शौक़ पूरा कर रहा है मोटर बाइक के ऊपर, करतब दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई घटिया आदमी है। उसको वो इस नैज पे पुलिस से बात कर रहा था जैसे कि इसके घर का कह रहा है तो ही इज़ अ लो लेवल मैन। हाँ, जबकि शौक़ पूरा कर रहा था, शौक़ पूरा करता है। और सब लोग कहते हैं अच्छा अब इसको हवालात में बंद करेंगे। नहीं, अब इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह। एक तो तुम लोगों की जो इंशाल्लाह और माशाल्लाह ना, ये तुम्हारे चूतोड़ से निकालेगी पाए माँ के। जिसने इंशाल्लाह और माशाल्लाह कहा ना, विदाउट एनी रीज़न और अच्छे रीज़न के, उस बंदे की ज़ुबान और उसकी लुली काट देनी आप, समझे ना। ये पुलिस की जरूरत है इनको, ये मिसाल यहाँ कितने ये मैं देते हैं। हाँ, वो जो मैं इसलिए वो बताता हूँ, मैं तो एक बात, तो बात यह है कि रिस्पेक्ट करो वहाँ जो बुज़ुर्ग यहाँ हैं, अब वो जैसे भी हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर वो शौक़ पूरा करना चाहते हैं उनको शौक़ पूरा करने दो। ये अपनी रवायतों को छोड़ो, ये पैंजुदगियाँ छोड़ो, ये हरामज़दगियाँ छोड़ो, समझे ना। किसी बुज़ुर्ग का कुछ भी दिल करता है उसको करने दो, सवाए वो ज़ना शराब कबाब, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी खेल कूद और कोई मतलब मेले मूले देखने का शौक़ है तो उसको देखने दो। तुम लोग उनको क्यों रोकते हो? क्या वो बूढ़ा हो गया तो उसके दिल में उसका दिल नहीं है, जवान नहीं है, उसका दिमाग सोच बंद है? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि गलत है। इस जो है पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट जो है ना, इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लेगी। ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग बूढ़े हैं, बूढ़े बूढ़ियाँ हैं, उनके ऊपर, और जो लोग पेंशनों पे हैं उनके ऊपर हमने बड़ा जो है, और जो अपाज लोग हैं उनके ऊपर हमने बहुत ड्रास्टिक चेंज लेने हैं। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, और वो चीज़ ये है, अभी मैं गुज़र रहा था यहाँ से, तो वो क्या उसको कहते हैं, आपकी बात काट रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं उसका अनुमान ये है कि यहाँ कानून भी आवाम को इज्जत देता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वो क्या था जो हमने क्रॉस किया था, ज़ेब्रा क्रॉसिंग अंदर मैंने देखा, हम भी आ रहे थे, आगे आगे जो है ना कुछ लोग जा रहे थे, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की मैं अभी तस्वीरें भी लगाऊंगा इसके ऊपर, आप देखना। तो एक पुलिस वाला आ रहा था, पुलिस की गाड़ी आ रही थी,
जो ही बंदे ने पैर रखा उसके ऊपर, उस रेबा क्रॉसिंग के अंदर, पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली और वो तीनों चारों बंदे और हम जो है क्रॉस कर गए। उसके बाद जो है पुलिस वाला जो है वो वहाँ से इसे आगे किया, समझे ना। बात यह है कि बेशुमार बातें, बेनतहा बातें, अगर मैं इस यूरोप की एक एक इंच के ऊपर बात करूँ ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरी 100-200 साल की ज़िंदगी गुजर जाएगी, एक एक छोटी से छोटी बात, ठीक है। मैं नेगेटिव बातें, इनकी नेगेटिव बातें भी हैं और वो नेगेटिव बातें हैं जो सिर्फ तुम लोगों को पता है, सिर्फ उसके बाद बात करते हैं। एक सूअर खाते हैं जी, शराब पीते हैं जी, समझे ना, और लुड़ियाँ मारते हैं। मेरा ख्याल है कि ये शराब पीते हैं, सूअर खाते हैं, मगर इन्होंने तरक्की की है। तुम लोग तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, रोज़े रखते हो, तुम लोगों ने क्या किया? चलो इसका जवाब दे दो। ये तो सूअर खाते हैं, शराब पीते हैं, इनकी औरतें जो थी वो बीचेस के ऊपर नंगी लेटी होती हैं। चलो ये तो हो गया, ख़राब हो गया। तुम ये बताओ कि तुम लोगों के पास तो खाना काबा है, तुम लोगों के पास तो इस्लाम दीन है, तुम्हारे पास तो नमाज रोज़ा ज़कात है, तुम्हारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं क्या क्या हदायत छोड़ी है। तुम लोगों ने क्या किया? कोई भी मुसलमान मुल्क मुझे दिखा दो, कोई भी, मुझे लिखो कौन सा मुसलमान मुल्क है जिसने तरक्की की है। वो दुबई और सऊदी अरबिया और कतर मत, उसकी बिल्डिंगें मत दिखा देना कि वो सब बोल छुटेंगे। वो तरक्की, इसको तरक्की नहीं कहते, तरक्की टेक्नोलॉजी में कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क को बर्बाद करने वाले हैं पाकिस्तान के जनरल्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी है। आर्मी से मुराद ये है, एक और बात तुम लोगों की खोपड़ी में बता दूँ, सुनो गौर से। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ऐसी है, तो हम पाकिस्तान की फ़ौज जो नीचे है, मैं फिर दोहराता हूँ इस बात को, गौर से सुनो। हम जब पाकिस्तान की फ़ौज की बात करते हैं तो फ़ौज जो है उसको हम, जिसमें जनरल्स को, ब्रिगेडियर्स को, कर्नल्स को, उनको लेके आते हैं। उससे निचले जितने भी फ़ौजी हैं हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। हमारी टक्कर जो है उन हरामजादों से, जर्नलों से, ब्रिगेडियर जनरल से, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को, कौम को जो है वो बेड़ा गर्क कर रखा है और उनका सत्यानाश करता है और उसके ऊपर डोमिनेट करती है, हर चीज़ के ऊपर डोमिनेट करती है और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान का जनाजा निकला है। हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम फ़ौज की बात करें, आइंदा के बाद ये दिमाग में रखो तुम लोग, सब लोग, कि फ़ौज ओनली जनरल्स जो है हमारे जो है हम उनके ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल हम किसी और बात करिए। इस वक्त हम जो आए थे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा, हमने कहा थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करें। अगर आपने कोई बात करनी तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं इसको स्टॉप कर दूँ। बस मैं हेलो लाइक कर दूँगा, कर दिया ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी नहीं किया। मेरी और जमाल ठाकुर साहब की बातें जो हैं गौर से सुनिए। ये फ़िक्रंगेज़ बातें हैं, ये मुल्क और कौम की भलाई की बातें हैं, ये लीडरशिप की बातें हैं, ये रहनुमाई की बातें हैं, राहबरी की बातें हैं। तो इसलिए ये जो 2 राहबर हैं, ये जो 2 रहनुमा हैं, जो हम राहबर मिल्लत हैं, तो ये जो 2 राहबर मिल्लत हैं पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट के, इनकी बातों को सुनो तो मैं कोई शऊर नहीं देगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में पावर आए, इनकलाब आए, अवाम देखें, उसके बाद चेंज देखें। मायूस हो चुके हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग अपनी आइडियल्स को चेंज करें, अपनी चीज़ों को चेंज करें। जब मैं यूरोप में आया था तो मुझे एक फ्रेंच मिला था, मेरे और तरह की सोचें होती थी। उसने मुझे एक जुमला कहा था जो मैंने ठुड्डा मार दिया था, बाद में वक्त ने मुझे ठुड्डे मार के सिखाया कि वो ठीक कह रहा था, तो मैं उसको भी याद करता हूँ। उसने कहा था, सैयद अपने